إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. وقال تعالى في موطن آخر إن الله عنده علم الساعة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. یہ پنکھا تھوڑا چالو کر، دھیرا پنکھا چالو کر. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے 30ویں پارے کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کے 30ویں پارے کو پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ اکثر صورتوں میں قیامت کا تذکرہ نظر آئے گا. پورا اما پر اللہ تعالی نے قیامت سے بھر دیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر قیامت کا تذکرہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع سے صحابہ کرام کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کی علامتوں کو بیان کیا، اس کی نشانیوں کو بیان کیا. آج اسی کے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. ایک لمبی چوڑی روایت ہے. اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے چند سوالات کرتے ہیں. روایت میں موجود ہے کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں. وہ فرماتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص آئے، بالکل سفید لباس پہنا ہوا ہے، بالکل سیاہ اور کالے بال ہے. لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرف احد منا. ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ کوئی مسافر ہے. اور اس وقت جو سفر کرتے تھے اونٹوں پر سفر کیا جاتا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا. ظاہر سی بات ہے ایک شہر سے دوسرے شہر آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کر، اونٹ پہ بیٹھ کر جائے گا، گرد و غبار اڑے گی، اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے، اس کے بال بھی گندے ہوں گے، پتہ چلے کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے. آج کے دور میں تو سفر کرنا آسان ہے. آدمی سفید کپڑا پہن کر بیٹھ جائے فلائٹ میں، دوسرے ملک میں چند گھنٹوں میں اتر جاتا، اس کے کپڑے پر ایک داغ بھی نہیں لگتا. لیکن اس وقت ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے میں آدمی کے کپڑے، اس کے چہرہ مورا خراب ہوتا. عمر فرماتے ان کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے. جب مسافر نہیں ہے تو مقیم ہی ہوں گے، یہیں کے رہنے والے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہم میں سے کہ اس کو جانتا بھی نہیں تھا، نہ مسافر معلوم ہوتا نہ مقیم معلوم ہوتا.
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، وہ آ کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اتنا قریب بیٹھے کہ اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھ دیا، اپنے گھٹن پر رکھ دیا۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور پھر چند سوالات کیے، اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے وہی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد چیزوں کو بتایا، تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اسلام کے 5 ارکانوں کو بتایا۔ اس سائل سوال کرنے والا کہنا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر فرماتے کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کے بارے میں بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان رکھنا، دل اور دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، قیامت پر ایمان رکھنا، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دین پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات کو تصدیق کرنا، دل سے سچا جاننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر ایک سوال پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے فرمایا احسان کے 2 درجہ آپ نے بیان فرمائے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جب انسان کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو شروع کر دی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی اور ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، عبادت میں ہے، اللہ کی کبریائی میں، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تیرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے میں کل کائنات کے خالق و مالک کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا ہوں، میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوں، میں اس کی ثنا کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ ہم اس طرح سے آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم دربار میں کھڑے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہو میں کل کائنات کے خالق و مالک کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کی حمد کر رہا ہوں، میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بندے کا جواب دیتا، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی کو بیان کیا، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ عبادت بھی تو ویسی ہو، وہ نماز بھی تو ویسی ہو، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی تو اس طرح کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر آیت کے بدلے میں ہمارا جواب بھی دے۔ درمیان میں ایک بات میں اور کہہ دوں، مجھے بیان تو کرنا ہے قیامت کے متعلق کچھ نشانیاں، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا۔ آج قرآن سے ہماری اتنی دوری ہو چکی ہے، اگر ہم کوئی کیمپ لگائے، پورے محلے کے سارے نوجوان مسجد میں آئے، اپنے اپنے قرآن کو سنائے، میں کہتا ہوں یہ جو نئی نسل کے جو بچے ہمارے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بڑے لوگ ہیں، ان کا قرآن آپ کو تجوید سے بہت کوسوں دور ملے گا، ان کا قرآن کریم کی تلاوت آپ کو بہت غلط سلط ملے گی۔ یہ تو ہمارے ان مدرسوں کا احسان ہے، ہمارے ان اساتذہ کا احسان ہے، یہ مدرسے کے ذمہ داروں کا احسان ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو صحیح قرآن کریم پڑھنا سکھا رہی ہے، کہ یہ ان کی نمازیں بھی درست ہوگی، مرنے کے بعد ہمیں صحیح طور پر ایصال ثواب بھی کرنے والے بنیں گے، ورنہ ہمارا قرآن کریم تو اتنا غلط ہے، نہ ہم نے اس میں کبھی فکر و کوشش کی صحیح کرنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ عربی زبان ہے، بڑی نازک زبان ہوتی ہے، ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، معنی فاسد ہو جاتی، نماز فاسد ہو جاتی۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، فتویٰ عالمگیری فتوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس فتویٰ عالمگیری میں یہ جزیہ، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے،
مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح رحیمیہ میں اس مسئلے کو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ کوثر پڑھتا ہے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، چھوٹی صورت ہر ایک پڑھتا ہے، بلکہ ہماری تو ہر نماز میں ہی صورت ہوتی ہے، اور وتری کی یہ 3 رکعت میں بھی فکس ہے، پہلی رکعت میں سورہ عصر، دوسری میں سورہ کوثر، تیسرے میں قل هو اللہ احد۔ حالانکہ سنت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، یا پتہ بھی ہے تو ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے نبی کی سنت یہ تھی وتری کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے، یہ سنت ہے۔ تو ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سبح اسم تو اتنی بڑی صورت ہم کہاں سیکھ سکتے ہیں، لیکن سنت کی جذبے، اس کی محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے سبح اسم کی صورت کو یاد کرنے کی کوشش کی، میرے نبی کی سنت ہے۔ میں وتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم پڑھوں گا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل اللہ احد پڑھوں، یہ سنت ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ خیر، میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا درمیان میں کہ فتویٰ عالمگیری میں یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے نماز میں پڑھا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، بڑی ہا ہے، اگر کسی نے وانحر چھوٹی ہا پڑھ دی اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ فتویٰ عالمگیری فتوی کی کہ بہت بڑی کتاب ہے، سارے مفتیان کرام اپنے پاس اس کتاب کو رکھتے ہیں، اس میں سے فتویٰ امت کو دیتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے وانحر بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھ دی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، قرآن کی تلاوت کا تجزیہ کریں، ہم کتنی بڑی ہا نکالتے ہیں، کتنی چھوٹی ہا نکالتے ہیں، ہمارا قرآن کہاں ہے، ہماری نماز کہاں ہے۔ ان مدارس کا، مدرسے کے استادوں کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا اگر موت تک، قیامت تک اگر ہم ان کا شکریہ ادا کریں تو ہم قیامت تک بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری نسلوں کی زندگیوں کو بھی بنا رہے، ان کی نمازوں کو سدھار رہے اور ان کی آخرت کی زندگی کو بنا رہے۔ ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان مدرسوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، مدرسوں کی بھی قدردانی کریں، مدرسے میں پڑھانے والوں کی بھی ہم قدردانی کریں، مدرسے کے ذمہ داروں کی بھی قدردانی کریں۔ اگر ہم ان کا تعاون نہیں کر سکتے پیسوں کے ذریعے تو ہم ان کی جسمی اعتبار سے، جانی اعتبار سے مدد کریں۔ اگر ہم نفع نہیں پہنچا سکتے ہم ایسے اعمال کیوں کریں کہ ہماری ذات سے مدرسے کو نقصان ہو، مدرسے کے کام کرنے والوں کے حوصلے پست ہو جائے، ہم ایسے اعمال کیوں کرنے والے بنے۔ یہ درمیان میں اللہ کی طرف سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے اسے بیان کر دیا، ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی، میرا موضوع تو قیامت کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا تھا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، ایک شخص آئے حدیث جبرائیل میں سنا رہا تھا، انہوں نے ہمارے نبی کو چند سوال کیے، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو، اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ تمہارے سامنے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے اپنی نظروں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اللہ میرے سامنے ہے، تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، عبادت کے لیے کھڑے ہو، قرآن کی تلاوت پڑھنے لگے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، تو دل میں یہ بات سوچو میں اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس نیت سے، اس استحضار سے سجدہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا روحہ عندی وجسدہ علی الارض۔ اللہ خوشی کے مارے اپنے درمیان کے فرشتوں کو کہتا ہے انظروا الی عبدی، دیکھو دیکھو میرے بندے کو دیکھو۔ جب وہ بندہ سجدہ کر رہا ہے کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ میرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں دنیا کے خیالات نہیں ہیں، کاروبار کے خیالات نہیں ہیں، گھر کے خیالات نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں کے خیالات نہیں ہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ جیسے پہلی مرتبہ اس نے نماز کو شروع کرنے کو تکبیر کہی، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، دنیا کی تمام چیزیں چھوٹی ہیں، اب میری نماز میں تیرا تذکرہ ہوگا، تیری بڑائی ہوگی۔ سجدے میں اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے انظر الی عبدی روحہ عندی وجسدہ علی الارض۔
دیکھو دیکھو میرے بندے کو کہ اس کی روح تو میرے پاس ہے، اس کا جسم زمین پر ہے۔ جب ایسے سجدے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی بات اپنے فرشتوں سے ایسے جملے کہتا ہے کہ اس کی روح میرے پاس ہے، وَجَسَدُوا عَلَى الْأَرْضِ، اس کا جسم زمین پر ہے۔ جب ایسے سجدے کیے جاتے ہیں اللہ ایسی سجدوں سے حالات کو بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سجدوں سے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ ایسے سجدے بھی ہونے چاہیے، ہماری نمازیں بھی ایسی ہو، ہماری عبادتیں بھی ایسی ہو۔ یہ تیسرا سوال پوچھا۔ چوتھا سوال پوچھا مسّاعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا ہے۔ یعنی آپ قیامت کے بارے میں جتنا جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں۔ آپ نے یہ سوال کا جواب دیا۔ ہاں کچھ علامتیں اور نشانیاں آپ علیہ السلام نے اس وقت بیان فرما دی، اس وقت بھی بیان فرمائی، اور الگ الگ مواقع سے الگ الگ صحابہ کرام کے سامنے اور بھی قیامت کے بے شمار نشانیوں کو بیان فرمایا کہ جب ذلیل اور قوم کے ذلیل اور چھوٹے لوگ، کم تر لوگ سردار بن جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہے مسجد میں آوازوں کو بلند کیا جائے گا، جھگڑے مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں جھگڑے کیے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے معصیت، گناہ کی کثرت ہو جائے گی، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ہم بھی ہمارے اعمال کا تجزیہ کریں، ہمارے اعمال کے بارے میں غور کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر 2 منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ آج کا پورا دن میرا کس طرح سے گزارا میں نے، کہ میرے پورے دن میں میرے نام اعمال میں نیکیاں کتنی لکھی گئی، میرے نام اعمال میں گناہ کتنے لکھے گئے۔ آج دن میں 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض تھی، میں نے آج پورے دن میں 5 وقت کی نماز کتنی پڑھی، اور پڑھی بھی تو جماعت کے ساتھ کتنی ہوئی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ کتنی ہوئی۔ روزانہ انسان تھوڑی دیر اپنے اعمال کا تجزیہ کرے، پھر اگر اس کو تھوڑی دیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، توبہ کرے، روزانہ یہ عمل کرتے کرتے ایک دن یہ وقت آئے گا اس کے گناہ کم ہوتے ہوتے کم ہوں گے، اپنی نیکیوں کی بڑھانے کی وہ فکر کرے گا۔ تو گناہ کی کثرت، آج انسان جب سال پورا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے غیروں کی طرح۔ اللہ نے ہمیں کون سا مذہب دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیسی کتاب دی ہے؟ پوری دنیا کے کسی مذہب، کسی اور مذہبوں کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا رہبر عطا فرمایا جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہم نے ہمارے اسلامی طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور آج ہم غیروں کے مذہبوں کے طریقوں پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بس غیروں کے، ان کے پاس تو نہ مذہب ہے، نہ عقل ہے، نہ سوچ ہے، نہ اپنے معبود کو نہیں پہچانتے، اور ہم ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شریک ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ایک سال پورا ہوتا ہے تو ہم بھی غیروں کی طرح، یہودی عیسائیوں کی طرح ہم بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی سال پورا ہو گیا، نیا 2024 شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو غم کا موقع ہے۔ سوچیں تھوڑی دیر کہ 2023 کا سال میری زندگی میں آیا، پورا سال یہ میری زندگی سے گزر گیا، اس پورے سال میں نے نیکی کتنی کی، میں نے گناہ کتنے کیے۔ ایک رمضان میری زندگی میں آیا تو اس پورے سال میں رمضان میں میرا رمضان کیسا گزرا؟ ایک دن کی 5 نمازیں، 10 دن کی 50، مہینے کی 150 نمازیں ہیں۔ یہ 2023 کا سال میری زندگی سے چلا گیا تو ایک مہینے کی 150 نمازیں، سال کی اتنی نمازیں ہوتی ہیں، اتنی پورے سال کی نمازوں میں نے صبح کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی، جمعہ کی 12 رکعت میں نے کتنی مرتبہ پڑھی، اور کتنی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میں مسجد سے نکل گئے۔ تو غور و فکر کرنے کا مقام ہے، نہ کہ خوشیاں منانے کا موقع ہے کہ بھئی میری زندگی سے 2024-23 نکل گیا۔ اسی طریقے سے آج بھی برتھ ڈے کا رواج بھی بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج اچھے گھرانے والے، دیندار، سمجھدار، وہ بھی آج اس کے زد میں آگے، ہر ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی بڑوں کے لیے۔ اردو میں اس کو سالگرہ کہتے ہیں، سالگرہ، انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، اردو میں اس کو سالگرہ کہتے ہیں۔ سالگرہ کے معنی ہے سال گر گیا۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، حدیث میں موجود ہے
جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے تقدیر کے بارے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ انسان کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، اور کتنا کب تک زندگی گزارے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کوئی انسان کی موت کب آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کہاں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، یہ انسان 60 سال زندہ رہے گا، یہ انسان 70 سال زندہ رہے گا۔ اب اگر 30 سال ہماری زندگی ہو گئی، 40 سال کی ہو گئی، انسان خوشیاں منا رہے ہیں، پورے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں کہ میرے 40 سال پورے ہو گئے۔ بھئی یہ تو غم کا موقع ہے کہ ہمارے 40 سال گر گئے، جو ہم 60 سال کی زندگی لے کر آئے تو اس میں سے 40 سال گر چکے۔ ایک انسان کے پاس 5 لاکھ کا بیلنس ہو، وہ انسان 2 لاکھ ختم کر دے، پھر وہ اپنے دوستوں کو پارٹیاں دے گا، بھئی میرے پاس 5 لاکھ کا بیلنس تھا، 2 لاکھ میرے خرچ ہو گئے، اب 3 لاکھ باقی، اس کی خوشی میں تمہیں پارٹی دے رہا ہوں، تمہیں دعوت کرا رہا ہوں۔ کیسی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کتنا اچھا، ہمارے طور و طریقے کتنے اچھے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، ہم بھی غیروں کی نقش قدم پر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ گناہ کی کثرت ہوگی، اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس یہ فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے کیا حال ہے، ہم بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، اسی وقت نہیں آ رہی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، اس سے پہلے کئی مرتبہ مسلمانوں پر ایسے حالات آئے کہ مسلمانوں کی قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو فلسطین کی زمین میں 11ویں صدی میں بھی یہ حالات لکھے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں، فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو ایسا ظلم کیا گیا، ایسا کاٹا گیا کہ فلسطین کی گلیوں سے مسلمانوں خون ایسا بہہ رہا تھا جیسا کہ بارش کے موسم میں پانی بہا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی حالات آئے، اس سے پہلے بھی حالات آئے، لیکن ہمارے نبی نے، قرآن کریم نے، شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ دنیا دار الفتن ہے، اس دنیا کو دار الفتن کا نام دیا گیا، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، کبھی کفاروں کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال دے گا، کبھی تمہاری اولادوں کو قتل کیا جائے گا، خود تمہیں قتل کیا جائے گا، کبھی تمہیں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، الگ الگ تمہاری آزمائش ہوگی، کیونکہ جنت ایسی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے جو تمہیں چند اعمال کے بدلے میں مل جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ مالوں میں کمی ہوگی، جانوں میں کمی ہوگی، اس وقت انسان اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، اعمال پر ڈٹا رہے، پھر اللہ نصرت کے دروازوں کو کھولے گا، فتوحات کے دروازوں کو کھولے گا۔ پچھلی تاریخ میں بھی دنیا والوں نے دیکھا، جب مسلمان ایمان میں مضبوط ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے نصرت بھی رکھ دی، فتح بھی رکھ دی۔ آج صرف فلسطین کے ایمان قوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں، ہم صرف یہ دعا نہ کریں اللہ تو مسجد اقصی کو آزاد کر دے، مسجد اقصی کو تو آباد کر دے۔ ہمارے محلے کی مسجد غیر آباد ہے، صبح کی نمازوں میں کوئی خالی پڑی نظر آتی، دعا کر رہے ہیں اللہ مسجد اقصی کو آباد کر دے۔ پہلے محلے کی مسجد کو تو بھی آباد کرو، مسجد محلے کی مسجدوں کو آباد کیا جائے، اللہ اپنے اعمال کو مضبوط کیا جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔